خامنائی نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر اگلا حملہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوگا۔ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر کے ایک بڑی غلطی کی ہے۔ ایران جواب کے لیے تیار رہے۔ اسرائیل ول اٹیک ایران ایکسٹینسولی ٹونائٹ۔ عمران خان کا سالہ جو ہے وہ اسرائیل کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کل رات کو جو واقعہ پیش آیا ہے، ایران کی جانب سے اسرائیل کے اوپر جو بمباری کی گئی ہے، جو میزائلز داغے گئے ہیں، اس کے بعد اب تک کی کیا صورتحال ہے، پچھلے 12 گھنٹے سے لے کے 18 گھنٹے کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور آج رات کو کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، کس چیز کا ڈر ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ خاص طور پہ میں اسپیسیفکلی آپ کو پہلے سے بتا دوں اس ویلاگ کے آغاز میں ہی کہ میں اسپیسیفکلی ایران اسرائیل جو تنازع ہے اس کے بارے میں اسپیسیفکلی اس پورے ویلاگ میں بات کروں گا۔ کون کون سے کس قسم کے میزائل جو ہیں وہ استعمال کیے گئے کل رات کو، اور جو اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم ہے وہ کتنا کو کارآمد تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آگے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، ٹارگٹس کون سے سیٹ کیے ہوئے ایران نے، 3 کون سے مختلف ٹارگٹس ہیں جس کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو انالائز کریں گے۔ ہماری ریسرچ ٹیم نے بڑا ڈیٹیل اس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا ہے، اور مختلف سورسز سے ان خبروں کو اکٹھا کر کے یہاں پہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پوری ڈیٹیل جو ہیں وہ پتہ لگ سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئکن پریس کیجیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے، اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو کو ایکسیس کرنے میں پرابلم آ رہی ہے یا ہمارے چینل کو ایکسیس کرنے میں پرابلم آ رہی ہے تو براہ مہربانی وی پی این کا استعمال ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو ریاکشن آیا ہے کل رات کو جو میزائل داغے گئے تھے ایران کی جانب سے، اس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جی ایران نے اسرائیل پر حملہ کر کے ایک بڑی غلطی کی ہے اور اب اسے اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر کروز میزائل حملے کے بعد اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ایران نے اسرائیل کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، وہ نہیں جانتے کہ اسرائیل اپنا دفاع اور جوابی کارروائی کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو غلطی ایران نے کی اس کے نتائج بارے بہت جلد اسے اندازہ ہو جائے گا۔ ہم اپنے اصولوں پر قائم ہیں اور بس اتنا واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی ہم پر حملہ کرے گا ہم اس پر جوابی حملہ کریں گے۔ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے بنجامن نیتن یاہو کی، اس کو ذہن میں رکھیے گا کیونکہ آگے چل کے اس سے جڑی ایک بڑی امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ آنے لگی ہے۔ اچھا جی، جو بائیڈن امریکی صدر، ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ بھرپور حمایت کا اعلان کیا گیا ہے کہ جی ہم تو اسرائیل کی حمایت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کر کے بڑی غلطی کی ہے اور ایران جواب کے لیے تیار رہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی ہر سطح پر مکمل حمایت جاری رہے گی اور امریکہ اسرائیلی دفاع کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات سے امریکی نیشنل سیکیورٹی ٹیم اسرائیلی دفاعی حکام کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ کل رات کو ہی جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ جو بائیڈن نے بلا لیا تھا، اور وہاں سے ان کا جو کنٹرول روم ہے وہاں سے بیٹھ کے اس پورے جو کارروائی ہو رہی تھی اسے وہاں سے مانیٹر کیا جا رہا تھا، اور اس میں امریکی صدر بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ امریکی محکمہ خارجہ کا بھی اس کے اوپر رد عمل آیا۔ انہوں نے کہا ہے، میتھیو ملر نے کہا ہے کہ جی ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا ہے۔ آج کا حملہ اسٹیٹ کی طرف سے اسٹیٹ کے اوپر حملہ ہے۔ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ واشنگٹن میں پریس کانفرنس انہوں نے کی میتھیو ملر نے، انہوں نے کہا کہ اسرائیل پر ایران کے میزائل حملے سے آگاہ ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر تقریباً 200 میزائل جو ہے وہ فائر کیے۔ اچھا، دوسری سائڈ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی 400 میزائل جو ہیں وہ فائر کیے گئے ہیں، لیکن اسرائیل اور امریکی سورسز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، 200 میزائل جو ہیں وہ فائر کیے گئے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل مزید ابھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر اگلا حملہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوگا، اور بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل پر حملے کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں اسرائیل کو خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی مدد سے مزاحمتی محاذ جو اگلی ضرب صہیونی ریاست کو لگائے گا وہ گزشتہ روز کے حملے سے کہیں زیادہ شدید اور تکلیف دہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایران کے جو ایرانی فورسز کے چیف آف سٹاف ہیں ان کی جانب سے بھی ایک پیغام آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ وہ جو 3 میں آپ کو بتا رہا تھا 3 ٹارگٹس کون سے ہیں جس کو بیسکلی ایران نے ٹارگٹ کیا ہے، جس کو فوکس رکھا ہوا تھا، اس کے بارے میں ذکر ہے۔ انہوں نے کہا امنگ آر ٹارگٹس ور اسرائیلز 3 مین ایئر بیسز، Mossad's terror headquarter, radar sites and gathering sites of armored vehicles around the Gaza Strip responsible for the genocide in Gaza. Only military sites were targeted. If Israel is not contained by US and Europe and takes action against our sovereignty and territorial integrity, tonight's operation will be repeated in such greater size. تو انہوں نے 3 ٹارگٹ جو ہیں وہ، میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے موساد جو بیسکلی ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اسرائیل کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے ہیڈ کوارٹر کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے،
اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ جو ریڈارز مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ لگائے گئے ہیں، اور خاص طور پہ تھوڑی سی ہائٹ والی جگہوں کے اوپر یہ ریڈارز نصب کیے جاتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور آرمڈ وہیکلز جو غزہ کی اسٹرپ کے، غزہ کے آس پاس کے علاقوں میں جو انسٹال کیے گئے ہوئے تھے یا پارک کیے گئے ہوئے تھے، ان کو بیسکلی جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو موساد کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے بارے میں یہ خبر آئی ہے کہ وہاں سے جو جرنلسٹ رپورٹ کر رہے ہیں، انہوں نے ایک سفید رنگ کی بیسیکلی بلڈنگ ہے، اور اس کے اوپر جو تنقید کی جا رہی ہے اسرائیل کے اوپر وہ یہ ہے کہ انہوں نے موساد کا ہیڈ کوارٹرز ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ آبادی والے علاقوں میں بنایا ہوا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہٹ نہ کیا جائے یا اس کو کم اس کے اوپر بمباری کی جائے، اور ہیومن شیلڈز کا استعمال جو ہے وہ اس کا الزام اسرائیل کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ جناب یہ بیسکلی اس وجہ سے انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر یہاں پہ کھولا ہے تاکہ کوئی بھی اس کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا کہ اس کی وجہ سے دیگر آس پاس جو ہے وہ انسانی جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے، تو اس لیے انہوں نے ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ یہاں پہ کھولا ہوا ہے۔ اب موساد جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ پچھلے دنوں آپ کو ایک خبر یاد ہوگی کہ لبنان کے اندر یا مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ جو فورسز کی وہ فورسز جو ایران کے کافی قریبی ہیں ان کے پیجز کے پھٹنے کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ موساد بتایا جاتا ہے کہ یہ موساد کا آپریشن تھا، اور اس کے علاوہ جو مختلف ملٹری کمانڈرز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ ذمہ دار موساد کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے بیسکلی۔ اور موساد جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے آپریشنز جو ہے وہ صرف اور صرف فلسطین یا اسرائیل کے علاقوں میں نہیں کرتا، بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے انہوں نے اپنا اسپائی نیٹ ورک جو ہے وہ کھولا ہوا ہے۔ ایون یہاں تک کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کے بارے میں بھی اس شک کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا نیٹ ورک جو ہے یہاں پہ بھی آپریٹو ہو۔ تو یہ بڑی خطرناک ایجنسی ہے، اور اسی لیے میرے خیال میں یہ جو چیف آف سٹاف ہیں ایران کے، وہ خاص طور پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ موساد کے ہیڈ کوارٹرز کو جو ہے وہ خاص طور پہ کل رات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ابھی تک ڈیٹیل سامنے نہیں آ رہی کہ کیا کوئی میزائل جو ہے اس ہیڈ کوارٹر کو ہٹ کرنے میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن خاص طور پہ جو ہے وہ ٹارگٹ اس کو کیا گیا تھا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اب ذرا کچھ بات کر لیتے ہیں کہ بیسکلی یہ کانفلکٹ جو ہے، یہ جو ہم نے کل رات کو جو کچھ سارا کچھ دیکھا ہے، اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ کس قسم کے میزائل جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ اب اس کے اوپر ماہرین جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے اسرائیل پر جو حملہ کیا ہے، اس کے اوپر ممکنہ طور پر شہاب 3 میزائل کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کی جو سب کیٹیگری ہے، اس 3 قسم کی مختلف اقسام ہیں اس شہاب 3 کی، اس میں عماد ہے یا غدر ہے۔ اس کے ٹکڑے جو ہیں وہ مختلف ویڈیوز کے اندر جو وہاں پہ جب یہ گرے ہیں میزائلز تو اس کو جو اٹھا کے دیکھا گیا ہے تو اس کے ٹکڑے جو ہیں وہاں پہ ملے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ خیبر شکان جیسے ماڈل استعمال کیے جانے کا بھی امکان زیادہ ہے، اور بہت کم امکان ہے کہ حملے میں فتح ہائپر سونک میزائل جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ اب یہ جو فتح ہائپر سونک میزائل ہے، یہ ایران کے آرسنل کا ایک مطلب بڑا امپورٹنٹ جزو ہے، ایک بڑا امپورٹنٹ کردار ہے یہ جو ہائپر سونک میزائل ہے فتح۔ اس حوالے سے اسلحہ ماہرین کا کہنا ہے کہ فتح میزائل ایران کا نیا بیلسٹک میزائل ہے، اور فتح میزائل کے استعمال سے ایران کو بہت کچھ وہ کھو بھی سکتا ہے۔ ابھی یہ کھونے والی آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر ایک میزائل گر رہا ہے جو کہ بڑا اہم ہے اور بڑی تباہی پھیلا سکتا ہے تو اس سے نقصان کیوں ہوگا ایران کا؟ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر یہ ظاہری بات ہے جب وہاں پہ گرتا ہے اور اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو اس کی جو ٹیکنالوجی ہے جس جگہ پہ گرایا جا رہا ہے یعنی کہ اسرائیل، تو اس کی ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی پھر اسرائیل کو پتہ لگ سکتا ہے کہ اچھا یہ بیسکلی یہ ٹیکنالوجی اس فلاں میزائل کے اندر یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ ماہرین جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کا استعمال ہوا، کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں لگتا کہ ایران نے جو ہے وہ اس کا استعمال کل رات کو کیا ہوگا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بی بی سی نے جو ہے وہ اس مکمل طور پر جو ابھی تک اسرائیل اور ایران یہ جو آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں اس کا ایک جائزہ لیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ جی ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ تقریباً 2152 کلومیٹر کا آپس میں دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ ہے، اور ایران نے وہاں تک اپنے میزائل پہنچا کر یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ جس میزائل پروگرام پر وہ کافی عرصے سے کام کر رہا ہے اس میں کافی اس نے ترقی کر لی ہے کہ وہ 2000 کلومیٹر جو ہے اس کو بھی کراس اب کر سکتا ہے اس کا میزائل پروگرام۔ ایران کے میزائل پروگرام کو مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا اور متنوع سمجھا جاتا ہے، اور سن 2022 میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے جنرل نے کہا تھا کہ ایران کے پاس 3000 سے زیادہ بیلسٹک میزائل ہیں، اور دوسری جانب اس بات کی کوئی حتمی تصدیق نہیں ہے کہ اسرائیل کے پاس فی الحال کتنے میزائلز ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اگر کسی ملک کے پاس جدید ترین میزائلوں کا ذخیرہ ہے تو وہ اسرائیل ہے، اور میزائلوں کا یہ ذخیرہ اس نے گزشتہ 6 دہائیوں میں امریکہ سمیت دیگر دوست ممالک کے ساتھ مل کے جو ہے پروجیکٹ کی صورت میں جو ہے کمپلیٹ کیا ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کئی ملکوں کو میزائل برآمد بھی کرتا ہے۔ اسرائیل کے مشہور میزائلوں میں ڈیلائل، جبریل، ہارپون، جریکو 1 اور جریکو 2، جریکو 3 اور پوپائی، یہ میزائل ان کے میزائلوں کے نام ہیں جو اس کے آرسنل کے اندر شامل ہیں۔ لیکن اسرائیل کے دفاع کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے
وہ بتایا جاتا ہے کہ آئرن ڈوم سسٹم، بیسکلی اس کا ذکر میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کیا تھا، جو بیسکلی آنے والے میزائل جو ہیں ان کو انٹرسیپٹ کرتا ہے، اور خاص طور پہ جو شارٹ رینج میزائلز ہوتے ہیں جو عام طور پہ حماس کی جانب سے پھینکے جاتے تھے اسرائیل کی طرف، اس کو انٹرسیپٹ کرتا تھا اور اس کو ہوا میں ہی جو ہے وہ ایکسپلوڈ کر دیتا تھا، اسے نیچے گرنے نہیں دیتا تھا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آئرن ڈوم سسٹم جو ہے اس نے بھی جو ہے وہ کچھ حد تک کل کام کیا ہے، لیکن زیادہ کام جو ہے وہ ایکچولی آئرن ڈوم کا نہیں تھا. اور آئرن ڈوم کے علاوہ جو بیسکلی ان کا ایک ڈیفنس سسٹم ہے، اس کی تھوڑی ڈیٹیلز میں ابھی آگے چل کے آپ کو دیتا ہوں کہ وہ کون سا سسٹم ہے جس نے بیلسٹک میزائلز کو جو ہے روکنے کا کام کیا، لیکن کافی حد تک میزائل جو ہے نا پھر بھی انٹرسیپٹ وہ نہیں کر سکا، اور وہ جو ہے جا کے گرے ہیں تل ابیب کے اندر، جا کے وہ گرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو وہ جو دفاعی نظام تھا وہ پوری طرح اپنا کام نہیں سر انجام دے سکا. افواج کی بات کی جائے تو بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے پاس جو ہے وہ 1,70,000 حاضر سروس فوجی جو ہیں وہ موجود ہیں، جبکہ ایران کے پاس 6,10,000. تو انفرادی نمبرز کے حوالے سے بات کی جائے تو ایران کا جو ہے وہ پلڑا بھاری ہے، لیکن اسرائیل کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ $24 ارب ہے، جبکہ ایران کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ $10 ارب ہے. اسرائیل کے پاس جو ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں یا جو ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ مطلب ماڈرن ہیں، زیادہ لیٹسٹ ہیں، اور اسرائیل کے پاس جو ہے وہ 241 فائٹر جیٹس موجود ہیں، جبکہ ایران کے پاس 186 فائٹر جیٹس موجود ہیں. اسرائیل کے پاس 67 بحری جہاز ہیں، ایران کے پاس 101 بحری جہاز ہیں. تو دونوں کے درمیان جو موازنہ ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا. اس کے علاوہ بی بی سی نے یہ کہا ہے کہ جی ایران کے جو میزائلز ہیں جو استعمال کیے گئے ہیں ان میں شہاب 1 میزائل جو ہے وہ شامل ہے، جس کی رینج 300 کلومیٹر ہے، اور جبکہ اس کا دوسرا ورژن شہاب 2 500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے. شہاب سیریز کا تیسرا میزائل شہاب 3 2000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ رکھتا ہے. اس کے علاوہ ایرانی میزائلوں میں 700 کلومیٹر تک مار کرنے والے ذوالفقار، 750 کلومیٹر تک مار کرنے والا قائم 1 بھی شامل ہے. ایران کے میزائلوں میں ایک اہم اضافہ فتح 110 ہائپر سونک میزائل ہے، جس کا تھوڑی دیر پہلے میں ذکر کر رہا تھا، جو 300 سے 500 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ بی بی سی نے جو ہے وہ یہ رپورٹ کیا ہے کہ گزشتہ جو حملہ ہوا ہے اس میں ایران نے 180 میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کی جانب پھینکے ہیں. امریکہ 200 کہہ رہا ہے، بی بی سی اس کو 180 کہہ رہا ہے. اور یہ اپریل کے اندر جو ایک اٹیک ہوا تھا ایران کی جانب سے، یہ اس سے زیادہ بڑا اٹیک جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. اسرائیل کے بی بی سی کا کہنا ہے کہ جی ایئر ڈیفنس سسٹم جو اسرائیل کا تھا اس نے کئی حد تک میزائلز کو جو ہے وہ گرانے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود چند میزائل جو ہیں وہ ملٹری بیسز کے اوپر گرے ہیں، اور چند ریسٹورنٹس کو بھی جو ہے ان میں بھی جا کے یہ میزائل گرے ہیں. اور اسلامک ریولوشنری گارڈ کور جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 90% جو میزائل ہیں وہ گرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے ٹارگٹس کو اچیو بھی کیا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہائپر سونک میزائل جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے اس مرتبہ. اچھا، دوسری بات یہ کہ جو سسٹم ہے جو بیسکلی روکتا ہے اس سسٹم کو، یہ میزائلوں کو، شارٹ رینج میزائلوں کو، راکٹس کو، ڈیوڈ سلنگ، یہ بیسکلی جوائنٹ یو ایس اسرائیلی مینوفیکچر سسٹم ہے، اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے میڈیم ٹو لانگ رینج بیسکلی جو میزائل آ رہے ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے. ڈیوڈ سلنگ کے نام سے ہے، اور یہ بیلسٹک اور کروز میزائلز کو روکنے کا بھی جو ہے وہ کام کرتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایرو 2 اور ایرو 3 انٹرسیپٹرز یہ بھی اپنا کام سر انجام دیتے ہیں ان میزائلز کے لیے جو ارتھ کے ایٹماسفیئر سے باہر تک جاتے ہیں اور باہر سے جو ہے اس کے بعد مار کرتے ہیں. تو ان کے لیے جو دفاعی نظام استعمال ہوتا ہے وہ ایرو 2 اور ایرو 3 کہلاتا ہے. اس کے علاوہ سی این این کے صحافی ہیں جم سیوٹو، انہوں نے گزشتہ رات جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہے تھے. اس دوران ایڈم جانسن ہیں، ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے سی این این کے صحافی کو جو ہے وہ ٹیگ کرتے ہوئے کہا کہ جی وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے جو ہے وہ ہیومن شیلڈز کا استعمال کیا ہے، اور ان کو خاص طور پہ اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کے اندر جو ہے وہ اپنے ہیڈ کوارٹر، جو میں تھوڑی دیر پہلے موساد کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جی موساد جو ہے اس کا ہیڈ کوارٹر ڈیلیبریٹلی ان ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز کے اندر جو ہے وہ لگایا گیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہیومن شیلڈز کے طور پہ اسے استعمال کیا جائے. تو یہ سی این این کے جو رپورٹر ہیں وہ بھی اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مڈل ایسٹ آئی نیوز ویب سائٹ ہے، اس نے سی این این کے حوالے سے خبر لگائی ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ جی سی این این ہیز رپورٹڈ دیٹ اسرائیل موساد ہیڈ کوارٹرز آر لوکیٹڈ ان اے ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا ان ٹیل اویو posing risk to civilians during Iran's attack. The concern is if you are firing, even though Iran might consider that as a military target, it is a densely populated city with civilians around it. The remarks raised questions on social media on why West did not accuse the intelligence agency of using Israeli civilians as human shields, as they claim Hamas and Hezbollah do.
Insane, right? That's their main argument in Gaza and Lebanon. One social media user wrote, by the US Israel's own logic, this is human shielding and every single Israeli in Tel Aviv is a legitimate target. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی عام طور پہ لبنان کے اندر یا غزہ کے اندر جو ہے وہ یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ جناب وہاں کے جو لوگ ہیں وہ انسانوں کے اندر مطلب ہیومن شیلڈز کا استعمال کرتے ہیں اور جو کمانڈرز ہیں وہ اپنے آپ کو ادھر جا کے چھپا لیتے ہیں تاکہ بچا جا سکے. اب اسرائیل کے اوپر بھی یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جناب آپ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں, آپ نے موساد کا ہیڈ کوارٹرز جو ہے اس جگہ پہ جا کے اس لیے کھولا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ بچ سکیں کسی طرح. اس کے علاوہ ایک اور جو تنقید ہو رہی ہے اور یہ ذرا پاکستانی اینگل ہے اور وہ ہے جناب زیک گولڈ سمتھ. اب زیک گولڈ سمتھ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پرانے سالے لگتے ہیں. جمیمہ جو ہیں ان کی جمیمہ خان جو ان کی سابقہ اہلیہ ہیں ان کے بھائی ہیں. اچھا وہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ویسے ہی جو ہے وہ اسرائیل کو ہمیشہ وہ سپورٹ کرتے آئے ہیں. تو انہوں نے ٹویٹ کیا رات کو, انہوں نے کہا اسرائیل از فائٹنگ فار اٹس لائف فار اٹس ویری ایگزسٹنس, اٹ از اپ اگینسٹ اے کولیشن آف اتھارٹیرین وائلنٹ اوپریسو ریجیمز. اسرائیل از دا اونلی لائٹ ان ڈارکسٹ کارنر آف ارتھ. For all our sakes, Israel must win. If Israel wins, countless oppressed humans under the thumb of violent and oppressive regimes can be free. If Israel loses, God forbid, it will be wiped out, its people killed and dispersed, along with all hopes for the minorities, women and children of the wider region. It couldn't be clearer. تو اس کے بعد جو ہے وہ ظاہری بات ہے یہ جو زیک گولڈ سمتھ نے بیسیکلی یہ ٹویٹ کی ہے تو اس کے بعد مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ خاص طور پہ اس ٹویٹس کو شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھا عمران خان صاحب کا جو سابقہ سالہ ہے. اچھا وہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ اس کو سابقہ سالہ نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں جناب سالہ ہے, جبکہ ظاہری بات ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کی آلریڈی تیسری شادی ہو چکی ہے زیک گولڈ سمتھ کے ساتھ. اب ان کا کیا لینا دینا ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی یہاں پہ ایک پولیٹیکل اینگلنگ ہے. تو زیک گولڈ میں دیکھا کہ عمران خان کا سالہ جو ہے وہ اسرائیل کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے, وہ ہمیشہ سے کرتا ہے, وہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہمیشہ کرتا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب اگر وہ زیک گولڈ سمتھ جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب عمران خان بھی کرتا ہی ہوگا, ہر صورت کرتا ہوگا. عمران خان کے بہت سے بیانات ہیں جو اسرائیل کے خلاف ہیں اور فلسطین کے حق میں ہیں, اس میں اس طرح پہ زیک گولڈ سمتھ کو بھی کہا جا سکتا ہے. مطلب اگر انگلینڈ کے اندر زیک گولڈ سمتھ تو پالیٹکس بھی کرتا رہا ہے نا, تو زیک گولڈ سمتھ کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی تیرا پرانا بہنوئی جو ہے وہ دیکھ وہ کیا کر رہا ہے, وہ تو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے نا. اس طرح وائس ورسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. خیر اچھا جی, ایک اور جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ ایرانی ملٹری کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے اس نے بھی ایکچولی ٹویٹ کیا. اس میں ٹویٹ کیا گیا جی وی لانچ 200 بالسٹک میزائلز آف ویریس ٹائپس ایٹ 3 مین ایئر بیسز انکلوڈنگ Nevatim, where the US delivers bombs to the Zionist regime and which hosts F-35 fighter jets, and Hatzadim, which participated in the assassination of their martyr Nasrallah. Our targets include the Mossad Terror Center, strategic radar systems and tank personnel carriers, and infantry units around Gaza involved in the genocide of the Palestinian people. تو یہ جناب ان کی جانب سے اعلان ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ جو ٹویٹ ہے جس نے ایکچولی اس وقت کافی فوکس جو ہے وہ لیا ہوا ہے وہ ہے بیسیکلی موساد ال کے نام سے یہ ایک اکاؤنٹ ہے جو کہ اپنے آپ کو اور ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے اور یہ اپنے آپ کو موساد کامنٹری کے ہم جو ہے وہ موساد کے حوالے سے کامنٹری کرتے ہیں. انہوں نے گزشتہ رات 11:43 کے اوپر جو ہے وہ بیسکلی ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس میں سینئر آفیشل کو کوٹ کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ اسرائیل ول اٹیک ایران ایکسٹینسولی ٹو نائٹ. تو اس ٹویٹ کے بارے میں جو ہے اس کے بعد اس شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کہیں آج رات کو جس طرح اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا, ایران کی جانب سے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا گیا تھا, تو کیا اب جوابی حملہ کیا آج رات کو اسرائیل کرنے جا رہا ہے یا نہیں کرنے جا رہا. لیکن ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے کافی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس وقت کہ کیا حالات مزید جو ہیں وہ ٹینس ہونے جا رہے ہیں, مزید خراب ہونے جا رہے ہیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. وی آر فوکسنگ آن دس ڈیولپنگ اسٹوری. انشاءاللہ آنے والے ویلاگس بھی آپ میں اس کو آگاہ کریں گے. پاکستان کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں خاص طور پہ سپریم کورٹ میں اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج جو احتجاج کیا جا رہا ہے ان کے وکلاء کی جانب سے, میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس کو ڈیٹیل سے اس کو انالائز کریں گے. سپریم کورٹ کے اور پاکستان کے اندر بھی بڑی آج جو ہے وہ گرمی سردی ہوئی ہے, وہاں پہ بھی ہمیں پتہ ہے اس بارے میں, لیکن اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ اس سے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.